السلام علیکم ناظرین، اکرام اللہ مروت آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج ہمارے ساتھ ریڈیو پاکستان پشاور میں اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد آفریدی جو کہ انچارج ہیں پلاسٹک سرجری اینڈ برن یونٹ لیڈنگ اسپتال پشاور کے، آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں اور ان سے آج ہم پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ پلاسٹک سرجری میں جو پشاور میں آپ لوگ یہ خدمات انجام دے رہے ہیں، اس میں کس قسم کے علاج آپ لوگ کر رہے ہیں اور کس قسم کی خدمات آپ لوگ انجام دے رہے ہیں، اور ہمارے ناظرین کو ساتھ میں یہ بھی بتا دیں کہ راؤنڈ اباؤٹ اخراجات ان کے کتنے آتے ہیں جو پلاسٹک سرجری ہوتی ہے۔ اچھا، بہت بہت شکریہ جی آپ کو، آپ سب کا کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا ادھر پہ، بہت ہم آپ کے مشکور ہیں کہ ہم نے اپنے رائے کا مطلب اظہار کرنے کی موقع دیا ہمیں۔ بیسیکلی پلاسٹک سرجری جو ہے نا ایک بہت واسٹ فیلڈ ہے، اس میں جو ہے ہم تقریباً 5 قسم کے مریضوں کا علاج کرتے ہیں۔ اس میں ٹیومرز جو کینسر کے علاج ہوتے ہیں، کینسر کے علاج کو اس جگہ کو ہٹانا، چمڑے کے کینسر کو ہٹانا، اس پہ دوبارہ اس کو اسی طریقے سے اسی فارم میں پھر بنانا مختلف جگہوں پہ، جیسے کہ کسی جگہ پہ بھی ہو تو اس کا علاج ہم کرتے ہیں۔ تو یہ ایک گروپ والے پیشنٹ پلاسٹک سرجری کے زمرے میں آتے ہیں۔ دوسرا جو ہے نا وہ برنز، آپ کو سب پتہ ہے، جو جلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کا علاج ہم کرتے ہیں۔ تیسرے قسم کے لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ جو پیدائشی طور پر بیمار ہوتے ہیں، یا ان کے انگلیاں جڑی ہوئی ہوتی ہے، یا ناک میں یا کان میں یا چہرے پہ، بدن کی کسی جگہ پہ بھی پیدائشی کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ اکثر بچے جو ہیں ان کی پیشاب کی نالی چوٹ اپنی جگہ سے نیچے ہوتی ہیں، وہ ان کے پیشنٹ بہت زیادہ تر ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ علاج ہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ حادثاتی طور پر جو بھی کٹا ہوا جسم کا کوئی بھی حصہ ہو، ناک ہو، کان ہو، اکثر شیشے گر جاتے ہیں، پٹے کٹ جاتے ہیں، رگیں کٹ جاتی ہیں، جو بھی قسم کا زخم ہو وہ ہم پلاسٹک سرجری کے تھرو ہم ان کا علاج کرتے ہیں۔ جو آخری زیادہ چیزیں جو زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں پلاسٹک سرجری کی، وہ کاسمیٹک سرجری جو ہے وہ بھی پلاسٹک سرجری کا ایک حصہ ہے۔ اور اس کاسمیٹک سرجری میں ہم رائنوپلاسٹی یا نوز جاب جو کہ مطلب ناک کی خوبصورتی کے لیے کرتے ہیں، یا ناک میں کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے وہ ہم کرتے ہیں، یا لیپوسکشن بدن سے چربی نکالنے کا جو عمل ہوتا ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ ایبڈومینوپلاسٹی ٹمی ٹک جسے کہتے ہیں، جو کہ زنانہ بیمار لوگوں میں ہم اکثر کرتے ہیں، پیدائشی دوران ان کے لیگس ہو جاتے ہیں، لوز ہو جاتے ہیں، اپنے اسکن اور جو پیٹ کی چربی ہوتی ہے ان کو ہم ڈیل کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک سوال میں یہ کروں گا، آپ نے جو کاسمیٹک سرجری کی بات کی ہے، آیا جو انٹرنیشنل لیول کی جو مشینری ہے وہ آپ لوگوں کے پاس موجود ہے؟ فرض کریں اگر کوئی ناک کی خوبصورتی کے لیے سرجری کرنا چاہتا ہے تو وہ آپ لوگ اس معیار کے یہاں پہ ہو جاتے ہیں کہ وہ نیچرل نظر آتا ہے؟ بالکل، الحمدللہ ہمارے پاس ہر ایک قسم کے آلات، جو انسٹرومنٹس جو ہمیں کہتے ہیں وہ ہمارے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے جو لیول کے ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم انہی انسٹرومنٹ سے جو باہر کے ڈیولپڈ کنٹریز میں ہوتے ہیں وہ اسی سے ہم ادھر بھی انہی پیشنٹ کا علاج کرتے ہیں۔ اور مہارت کے لحاظ سے ہم انشاءاللہ جو ڈیولپ کنٹریز ہے ان سے مطلب آلموسٹ عام لیول پہ ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے لوگوں میں ان چیزوں کے بارے میں زیادہ تر وہ ہے ہی نہیں، تو ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ فیسلٹی اور یہ سہولت ادھر پہ موجود ہوتی ہیں۔ ہم اخراجات کے حوالے سے بتا دیں، فرض کریں اگر کوئی اپنے چہرے کی کسی بھی عضو کو خوبصورتی کے لیے سرجری کرنا چاہتا ہے، کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کتنے خرچے اور ٹائم کتنا لگتا ہے اس پہ؟ بیسیکلی میں جس جگہ پہ کام کرتا ہوں وہ تو ایسی جگہ ہے کہ وہ سرکاری جگہ پہ مارننگ پہ بھی میں کام کرتا ہوں، تو ایسے جو بالکل افورڈنگ پیشنٹ نہیں ہوتے، غریب ہوتے ہیں، ان کے مسئلے ہوتے ہیں، تو ہماری او پی ڈی جو ہے وہ منڈے کو ہوتی ہے، تو اس میں اکثر وہ فری آف کاسٹ وہ علاج کرتے ہیں۔ لیکن بعض ایک پیشنٹ جو افورڈنگ ہوتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں، تو ڈپینڈ کرتے ہیں کہ کاسمیٹک سرجری کون سی مطلب قسم کی کرا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم رائنوپلاسٹی کو لے لیتے ہیں تو رائنوپلاسٹی میں مختلف قسم کی سرجریز ہوتی ہیں، کسی کا ناک ٹھیڑ ہوتا ہے، کسی کا موٹا ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میرا ہم اوپر کی طرف ہے وہ ہم نے نیچے کرنا ہے، تو اس کی لیکن کاسٹ کا جو ایوریج کاسٹ ہے وہ تقریباً سارے اخراجات مل کے تقریباً 120 سے لے کر 150 تک وہ رائنوپلاسٹی کے چارجز آتے ہیں۔ اس سے اگر ہم ایبڈومینوپلاسٹی ٹمی ٹک کا کرتے ہیں تو اس کی چربی نکالنے کا عمل ہوتا ہے، تو وہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ کتنا والیوم ہم نکالتے ہیں، تو یہ تو پیشنٹ ٹو پیشنٹ کی پرابلم کے مطابق ویریشن ہوتی ہے، لیکن رینج جو ہے نا وہ تقریباً 1 سے 150 تک 2 تک 1,20,000 سے 1,50,000 تک۔ اور ڈاکٹر صاحب ایک دوسرا آخری سوال تقریباً میں
آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو سرکاری اسپتال ہے وہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے، آیا یہ جو کاسمیٹک سرجری وغیرہ ہوتے ہیں اس میں بھی ڈاکٹر صاحبان پہ اتنا ہی رش ہوتا ہے کہ اگر کوئی علاج کرنا چاہتا ہے وہ ان کے لیے آپ ان کو 1 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں کہ نہیں، وہاں پہ رش زیادہ نہیں ہوتا ہے؟ نہیں جی، بالکل اس طرح ہے کہ کاسمیٹک سرجری چونکہ کس لیے وہ ہے، وہ اوبیسلی ہم ریزرو کرتے ہیں ایسے پیشنٹ کے لیے، کیونکہ مارننگ میں ہم پیشنٹ ہمارے پاس لوڈ زیادہ ہوتا ہے تو ہم وہ پیشنٹ جو کہ نان کاسمیٹک والے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر انٹرٹین کرتے ہیں مارننگ سرکاری ٹائم پہ، تاکہ ان کا حق نہ ہمارا چاہیے۔ کاسمیٹک سرجری والے اکثر ایسے پیشنٹ ہوتے جو افورڈنگ ہوتے ہیں، تو اگر وہ افورڈنگ ہوتے تو وہ ایوننگ میں پھر آتے ہیں تو ان کا علاج پھر اوبیسلی ان کا علاج وہ والا لاگو آتا ہے، لیکن اگر وہ افورڈنگ نہیں ہے تو اس طرح کی فیسلٹی جدھر میں کام کر رہا ہوں لڈرنگ ہاسپٹل میں، ادھر پہ مارننگ پہ بھی وہ فیسلٹی فری آف کاسٹ اویل کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ لمحے ہمیں فراہم کیے۔ میں ایک اور بھی آپ سے وہ شیئر کرنا چاہوں گا، میری اپنا ایک یوٹیوب چینل ہے باقاعدہ میں وہ رن کر رہا ہوں، پلاسٹک سرجری ود ریاض آفریدی۔ اس میں لوگوں کو جو کہ پلاسٹک سرجری کے متعلق زیادہ تر معلومات نہیں ہوتی، ایک نئی فیلڈ ہے، آلموسٹ 15-20 ایئرز ہو گئے اس صوبے میں یہ آئی ہوئی ہے، لیکن اب الحمدللہ ہم جو ہے نا ایسی سروسز پرووائڈ کرنے کی جو کہ زیادہ تر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، تو ایک معلوماتی ایک ایجوکیشنل ایکٹیویٹی میں نے یوٹیوب چینل کے اوپر جو ہے نا وہ سٹارٹ کی ہوئی ہے، تو وہ بھی جو ہے نا مطلب ناظرین جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، پلاسٹک سرجری ود ریاض آفریدی کے نام سے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، یہ تھے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر ریاض آفریدی صاحب جو کہ انچارج ہیں پلاسٹک سرجری اینڈ برن یونٹ لیڈنگ اسپتال پشاور کے۔ انہوں نے پلاسٹک سرجری کے حوالے سے اور خاص طور پر کاسمیٹک سرجری کے حوالے سے اہم معلومات ہمیں فراہم کی، اور خصوصی طور پر اس موقع پر ہم ڈاکٹر اسماعیل صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کے تعاون سے ڈاکٹر صاحب یہاں پہ آئے ہیں، اور کیمرہ مین کا بھی جو کہ فلک نیاز ہے ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب اکرم اللہ مروت کو اجازت دیں، اللہ نگہبان۔ شکریہ۔